فیملی کے مرحومین، علماء، شہداء، لاوارث مرحومین کی مغفرت کے لیے الفاتحہ۔ درود محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تجھ سے ظاہر ہیں ولایت کے مدارج زینب، تو ہے غازی کے لیے باب حوائج زینب، تیرے خطبات کے نکلے یہ نتائج زینب، اب آزاداری مظلوم ہے رائج زینب، مقصد دین خدا راز مشیت زینب، مقصد دین خدا راز مشیت زینب، ذکر شبیر کے آیت، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، سب مل کے آواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کرتا ہوں قبلہ مولانا سید عمران حیدر تقوی صاحب سے کہ وہ آئیں راج کے مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ کی استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبھی کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، برائے تاجیل ظہور امام زمان، سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين نهض الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا، جو بات ہو رہی تھی، گفتگو جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے، یہ مونولاگ زیادہ ہو رہا تھا، ڈائلاگ کم تھا، تو آپ لوگ اگر مجھ سے بعد میں سوال پوچھ لیں تو پھر وہ ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال بھیج دیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک خبر کل رات ملی تھی، ایک ممبر جو ہیں جو یہاں پہ آیا کرتے تھے، مرحوم روشن والدینہ صاحب، ان کا کل رات انتقال ہو گیا۔ مومنین کو کچھ یاد ہوں گے یقیناً جو یہاں جنہوں نے وقت گزارا ہے، کہ جب قرآن کی آیات پڑھی آیا کرتی تھی تو وہ ساتھ دیا کرتے تھے ماشاءاللہ سے، اور کافی ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھے۔ جو خبر جس طرح سے ملی بڑی تکلیف دہ ہے واقعاً، اور ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ ہماری ارواح کو بیدار کرے، کیونکہ یہ ایک ریالٹی، موت تو برحق ہے، موت حقیقت ہے، ہر شخص کو آنی ہے۔ نہ کوئی کشتی پہ بیٹھ کر کے کسی نے موت سے فرار اختیار کیا، نہ جہاز میں بیٹھ کر موت سے دوری اختیار کی، نہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے موت سے محفوظ کر لیا۔ بڑے بڑے میدان جنگ میں آتے ہیں، اس دن ان کی موت کا دن نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کب کس کو کہاں موت آ جائے۔ کافی روایات بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک ملک الموت کا کام ہے، اس کا کام کرنے دیں، لیکن جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چیک ان کرتے رہا کریں، کہ ہم ایک دوسرے پہ صرف ایک سلام کے بنانے سے یہ دیکھتے رہا کریں کہ کون کس حال میں، خصوصاً ایک ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کا کہ جو
نہ صاحب اولاد ہے نہ کوئی خیال رکھنے والا ہے ان کا، بڑے ہیں بزرگ ہیں. توفیق کی بات ہوتی ہے، خدا جب تک جہاں تک توفیق دے. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں انسان کو ایک یادگاری کے لیے رہتی ہیں. خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو منور کرے نور محمد سے، ان کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرما اور ان کو بہترین اجر عطا فرما. بعض دفعہ اللہ انسان کو زندگی میں سختیاں اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کی عقبہ آسان ہو. یہ بہانے ہوتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے. تو بڑی نعمت ہے زندگی، لیکن بعض دفعہ جب تک محروم نہیں ہو جائیں عافیت سے، صحت سے، دولت سے، تو محسوس نہیں ہوتا. کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ 6-8 مہینے بستر کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ صرف پیٹ کے بل لیٹیں، اگر آپ کمل کے بل لیٹیں گے تو آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی. اب 10 مہینے سے آدمی جو ہے صرف پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے. کچھ لوگ ویل چیئر میں ہیں، ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کو آپ دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں. جس کے گھر میں خدا نخواستہ ایسا کوئی فرد ہو جو ہینڈی کیپ ہو، جو اولڈ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ کتنی سے محنت کرنا پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ یہی پیرنٹس جن کی دعاؤں کے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، جب یہ اولڈ ایج میں پہنچتے ہیں تو یہی مشکل رکھنے لگتے ہیں. انسان بعض دفعہ پریشانی ہوتی ہے، اکثر لوگ آ کے اپنے شیئر کرتے ہیں. اس کی بھی راہ حل ہے. عزیزان محترم، جو آپ کا برادر ایمانی ہے، اس کا رشتہ زمین پہ آپ کے والدین نے نہیں جوڑا، اس کا رشتہ اللہ نے آسمانوں سے جوڑا. اس کے قلب میں ایمان ہے، آپ کے قلب میں ایمان ہے. یہ رشتہ نور کا، علی کی اولاد سے محبت کا، یہ اللہ نے رشتہ جوڑا ہے. اور اس کو اسی احترام کے ساتھ سمجھیں اور جانیں کہ یہ میرا بھائی برادر ایمانی ہے. اگر آپ کو خدا نخواستہ پریشانی ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو کم از کم شیئر کریں. اگر وہ آپ کی پریشانی حل نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا، کم از کم سے اس کا سننا آپ کی پریشانی کو آسان کر سکتا ہے. اور جس برادر ایمانی کو کسی کی پریشانی پتہ چلے، وہ روایات چاہیں تو میں پڑھ سکتا ہوں کہ مومن کی عزت زیادہ ہے، خانہ کعبہ کی عزت اتنی نہیں ہے کہ جتنی مومن کی عزت زیادہ ہے. اور خدا نخواستہ کوئی اگر مومن کی عزت کو اچھالنا چاہتا ہے تو اس کا حساب مومن نہیں لے گا، اس کا حساب امیر مومنین لیں گے کہ تمہاری جرأت کیسی ہوگی، تم نے کسی مومن کی حد کی حرمت کی ہے. ایک معاملات ہے، یہاں پہ پریشانی نہیں ہے. سمجھے اپنی لسان اگر کھولیں، اگر کوئی انسان کسی حوالے سے بات کرنا چاہے، اچھی بات نہیں کر سکیں تو بری بات نہ کریں. یہ تو بہت بسیط باتیں ہیں، سب کو پتہ ہے، اس کا سب خیال رکھتے ہیں. لیکن مومنین کے حوالے سے عزیزان محترم، یہ وقت ایسا ہے پریشان کن ہے، اس لیے ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنا درد دل اپنے امام سے کر سکتے تھے، لیکن چونکہ امام آنکھوں سے اس طرح سے پوشیدہ ہے، امام موجود ہے، امام ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان معرفت اس مقام پہ نہیں ہے کہ وہ محسوس کر سکے اپنے امام سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں. تو اس لیے مومنین موجود ہیں. کبھی کوئی آتے آپ سے پریشانی اپنی مطرح کرتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن سے اس کو سننا، اس کی بات کو سمجھنا ہے، اس کے لیے کافی سہارا ہو جاتا ہے. خاص طور پہ اس زمانے میں جس طرح سے مولوی صاحب جو یہاں پہ قرآن پڑھا رہے تھے، اور بھی افراد جو یہاں شرکت کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ایک گیدرنگ تھی، بہت خوبصورت ایک ماحول تھا کہ تمام افراد بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. اور کسی بزرگ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ 35 سال پہلے جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے قرآن. 35 سال پہلے تو مجھے قرآن پڑھنا آ رہا تھا، اس کے بعد ہی نہیں سیکھا ہے. تو بہرحال ابھی جو تمام چیزیں ہیں، اس کو جو کمیونٹی کے حوالے سے ہیں، اس ساتھ جو انسان افراد انجام دیتے ہیں، بہرحال خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. تو جو باید دیگر ہے صلوات خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم سمجھیں قرآن کو، ہم سمجھیں تعلیمات قرآنی کو. واقعی یہ بعض تکلیف ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے رش زیادہ ہوتا تھا، لوگ زیادہ ہوتے تھے، کمیونٹی سیٹ اپ ہوتا تھا. یہ زندگی جو ہے نا، جس طرح کی لائف ہے، جس طرح کا زندگی چل رہی ہے اس وقت معاشرے پہ زور ہے سارا انڈیویجولسٹک سوسائٹی میں. اس سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ انڈیویجولسٹک ہے. یہاں پہ ایک نسل پہلے ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے آپ کے سوشل ٹرائبس بنے ہوئے ہیں، بچوں سے ان کی لینگویج میں بات کروں، ان کے ڈسکارڈ پہ چینلس بنے ہوئے، ٹیلی گرام پہ چینلس بنے ہیں،
آپ کے اسنیپس بنے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی کمیونٹی، آپ کا گروپ ہے جہاں سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہے، وہ سب ہے. لیکن دیکھا جائے تو انسان بہت زیادہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے انفارمیشن کی وجہ سے، اور انسان کے لیے بہت کنفیوزنگ ہو گیا ہے بہت ساری انفارمیشن کو پروسیس کرنا. ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے، ٹھیک ہے انسان گرو کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ انفارمیشن کی اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ انسان کی زبان کے لیے، اس کی روح کے لیے اچھی نہیں ہوتی. قرآن کی خراج تازگی لے کے آتی ہے. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو قرار دینا بعض دفعہ انسان کے لیے بہت آرام کن، بہت آرام بخش ہوتا ہے. بہرحال یہ کچھ معروضات تھے تبرک نسائیت کو، جس کو میں نے کل جس سے بات ہو رہی تھی اسی کو میں پڑھا کہ اتفاق سے آیت نمبر 10 سورہ حجرات کی، انما المؤمنون اخوہ، یقین جانو کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. وہ بھی میں بات کر رہا تھا. فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں صلح رکھو، اصلاح رکھو اپنے بیچ میں. کسی چیز کو خرابی بننے کا بہانہ مت دو، کسی چیز کو بہانہ مت بننے دو کہ وہ تمہارے لیے خرابی بنے. بقول کسی استاد کے کہ کسی نے ان سے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا. کہ اگر تمہاری اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ تمہاری مثال اس شخص کی ہے کہ وہاں سے کھڑے ہو کے تیر کسی نے چلایا، اب اس کے زور بازو نہیں تھا کہ تیر مجھ تک نہیں پہنچا، وہ زمین پہ گر گیا. تم نے وہی تیر اٹھا کے آ کے میرے سینے میں پیوست کر دیا اور کہا کہ وہاں سے آیا. میری گوشت تک، میرے کان تک اس کی بات نہیں پہنچی تھی، یہ اللہ کی مصلحت تھی. اور اس نے اگر میرے لیے میرے پیچھے بات کی ہے، غیبت کی ہے، کوئی بات ایسی ہے جو مجھ تک یا تہمت کی ہے، غیبت کی جو بھی ہے، صحیح ہو تو غیبت ہوتی ہے، غلط ہو تو تہمت ہوتی ہے. مجھ تک وہ بات نہیں پہنچی، لیکن آپ نے جو تیر لے کے آئے تھے، آپ نے پیوست کیا میرے سینے میں، یہ کام حضور آپ نے کیا ہے. تو بہت سارے اخلاقی نکات ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی میجر ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہیے کہ آپ 4 دن میکینک کے گاڑی چھوڑ دیں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹویکس ہوتے ہیں. انسان ہر دن ایک چیز آگے کوئی ٹویک کر لے، چھوٹی سی ایڈجسٹمنٹ کر لے، یہ الائنمنٹ ہو جائے، اس کے لیے گاڑی بند نہیں کرنا پڑتی. لیکن اس میں اگر خیال نہیں رکھا گیا تو پھر یہ بہت دور چلی جاتی ہے. 2 پٹریوں کی طرح ہے کہ 2 پٹریوں میں جب تک پیرالل رہتی ہے تب تک چل سکتی ہے. 1 ڈگری کا فرق آج 1 ڈگری کا ہے، تھوڑا سا فرق بڑھے گا تو وہی بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں ٹویکنگ ہوتی رہے، یہ تذکر دیتے جائے انسان اپنے آپ کو کون سی بات جو میرے منہ سے نکل رہی ہے. عرب کی کہاوت ہے لو کان کلام کا ذہب، کہ اگر تمہاری بات جو ہے وہ چاندی ہے، فسکوت کا ذہب، تو تمہاری خاموشی سونا ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اکثر فسادوں کی جڑ یہ جو دانتوں کے بیچ میں اللہ نے قید کیا ہے، یہ اللہ نے جو بارز لگائے ہوئے ہیں زندان کے پرزن کے، اس کو وحشی جانور ہے، اسی زندان میں قید رکھو اس کو. 2 کان اس لیے دیے کہ انسان سنے زیادہ، 1 زبان اس لیے دیے کہ بولے گا زیادہ. سنو اور کم گویائی کرے انسان. لیکن اکثر شرور، اکثر پریشانیاں ایک بدگمانی ہوتی ہے کہ جو نان وربل ہوتی ہے. انسان کے دل میں خیال آئے کہ خدا خواستہ وہ اس طرح تو نہیں سوچ رہے. ایک ہوتی ہے وربل بات ہوتی ہے. دونوں کو اللہ نے اسلام میں حل رکھا ہے. ایک بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ 70 بہانے تم ڈھونڈو. بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ 70 بہانے ڈھونڈو، اطمینان سے زندگی گزارو. یہ اس پہ شاید پہلے بات ہو چکی ہے عزیزان محترم، اسپیشلی سوشل نارمس، کس طرح لوگوں کے ساتھ بہیو کرنا ہے، کس طرح بہیویئر رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو میں نے اس کے ساتھ اچھا کام کیا ہے اس کا جواب اور جزا یہ شخص دے گا، تو کبھی بھی یہ آپ کی تصورات پہ پورا نہیں اتر سکتا، نہ توقعات پہ پورا اتر سکتا. یہ انسان کے اندر ہے نہیں کہ ہر جزا اور احسان جو ہے جس طرح سے آپ نے کیا ہو بالکل اسی طرح سے اس کی ادائیگی ہو. یہ عالم اسباب کے اندر ویسے ممکن نہیں ہے، کیونکہ نہ لمحہ وہ لمحہ رہے گا، نہ وقت وہ وقت رہے گا، نہ زمان رہے گا، نہ مکان مکان رہے گا. آپ جاری طرح جریان ہوتا رہے گا. جو اس وقت تھا وہ اب نہیں ہو سکتا، جو اب ہے وہ آئندہ نہیں ہو سکتا، اور جو آئندہ ہے وہ اس وقت نہیں ہو سکتا. یہ تقاضے ہیں جس کو آپ بچوں کے لیے کہوں، جو کوانٹم فزکس کے اندر آپ پڑھتے ہیں، جو ٹائم اسپیس کا کنٹینیوم ہوتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں.
جو ایک مومنٹ ان ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے، وہ پھر سے نہیں آئے گا. تو اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ ہم نے اس کے ساتھ بھلا کیا، ہمارے ساتھ بھلا کرے گا، انسان اپنے آپ کو پریشان نہ کرے. جب بھی کسی کے لیے کوئی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، اس میں اللہ کو ایک بفر بنا لیں، اللہ کو اپنے فارمولے کے اندر شامل کر لیں اور یہ کہنے کے اندر تمہاری ذات کے لیے کر رہا ہوں. اب اس طرح سے جو بھی جواب آئے اس کا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی طرف سے مقابلہ اللہ کی ذات ہے. آپ اجر لیں گے، آپ ثواب لیں گے، اللہ سے لیں گے. اللہ کہیں یہاں سر جھکاؤ، یہاں سر جھکا لیں گے، اچھا لگے برا لگے، ان کی طرف معاملہ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں وہاں مت جاؤ، آپ وہیں جائیں گے. کہتے ہیں وہاں مت جاؤ، رزق میرے ہاتھ میں، علم میرے ہاتھ میں، تمام چیزیں میں دیتا ہوں، زندگی میرے ہاتھ میں، موت میرے ہاتھ میں. تو انسان سے پھر توقع نہیں رہے گی. جب انسان سے توقع نہیں رہے گی تو درد دل نہیں رہے گا، پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے پھر طرف مقابلہ اللہ کے ساتھ بنایا ہے. اے ایمان والو، اپنے معاملات کو سدھار لو، فصلح ہو، صلح کر لو. صلح کا مرحلہ روایات کے اندر ملتا ہے، پہلے انسان اپنے آپ کو معاف کرے، پھر دوسرے کو معاف کرنے کا قابل ہوتا ہے. شب قدر میں بیٹھ کر کے اللہ سے معافی تو مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری نار جہنم سے میری گردن کو آزاد کر دے، لیکن کسی اور کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک حدیث معصوم کی، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں وہ رحم کی امید نہ رکھے، جو رحم کرتا نہیں وہ رحم کی امید نہ رکھے. اور یہ ایک رات میں نہیں ہونے والا سکتا. ایسا نہیں کہ ایک دم سے آپ اٹھے تمام دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیے جتنے کیے ہیں. یہ پروسیجر کی چیز ہوتی ہے، اس کا طریقہ آسان ہے. جتنا آپ اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں، اپنے وجود میں پڑھ لیں گے، شیطان کی تعلیمات کو بہت چلی جائیں گی. اپنا وقت آپ اہل بیت ہی بنا لیں، جو شیطانی وقت ختم ہو جائے گا. رحمان سے تعلق زیادہ رکھیں، اپنے آپ کو انگیج کریں، بزی کریں. تو رحمان کے معاملات میں شیطان آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. خالی جگہ ہوتی ہے وہاں شیطان کو کر دیتا ہے، حلول کر دیتا ہے. انسان اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف رکھے، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو. کوئی نیگیٹو تفکر، کوئی فکر آپ کے ذہن میں آئے، فوراً اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس بات کا احساس کر کے کہ دیکھیں یہ میری دل میں، میری قلب میں، میری روح میں یہ تھاٹ، یہ مینٹالٹی، یہ مائنڈ سیٹ جڑ نہ پکڑ لے. آپ کی لا حول ولا قوت الا باللہ اکھاڑ دے گا، اکھاڑ دے گا اپنے اس کو کسی مومن کے سامنے بدزن. ہاں اب اتنا بھی حسن زن نہ ہو کہ قرآن کی اس لیے آیت کے اندر ہے کہ بدگمانی جو ہے بری چیز ہے. تو آپ گئے باہر پارکنگ میں، میں آتے کسی شخص نے کہا کہ وہ چابی دے دیں، میں آپ کی گاڑی صاف کر دوں. آپ نے اچھا بھلا لگ رہا، میں چابی پڑا دی، واپس گئے تو گاڑی نہیں. تو کہا بدزن ہونے کو منع کیا. ہر سب کو آپ سلمان فارسی سمجھنے لگے، اس میں میرا قصور نہیں ہے. دوبارہ اسی دنیا میں آپ رہتے ہیں. بدزن ہونا کیا ہوتا ہے، خوشگمان ہونا کیا ہوتا ہے، اس کا بہتر آپ کو پتا ہوتا ہے. لیکن ہاں کوئی شخص آپ کو نظر آیا کہ اس کے خیالات ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ ہے بدگمانی. جہاں ماحول خراب ہو، جہاں آپ کو پتا ہے وہی علاقے میں چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں کہ امام علیہ السلام رسالت میں آپ جو ہے وہ غار پہ وحی لے کے آئے تھے جیسے تم کو غار کے معاملات کا پتا ہے. ایسا نہیں، اسی عالم کے اندر رہتے تھے، اسی دنیا کے اندر رہتے تھے. اس کے قوانین فوائد آپ کو ہمیں سکھانے آئے ہیں. پہلے میں نے کہا کہ اگر ماحول خراب ہو تو اس میں خوش گمانی رکھنا نادانی ہے. روایت امام صادق علیہ السلام. اگر ماحول زمانہ خراب ہو تو اس میں خوش گمانی رکھنا نادانی ہے، اور اگر ماحول اچھا ہو، معتدل ہو، تو اس میں بد گمانی رکھنا غلطی ہے، اشتباہ ہے، ظلم ہے. تو ماحول کی بات ہوتی ہے. ہر جگہ جو ہے بدگمان نہیں ہو سکتا. ہاں جہاں بدگمان ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ آدمی جو ہے وہ ان المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے. مومن کی علامات میں سے ہے کہ وہ ایک ہول کے اندر دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالتا جہاں پہ اس کو نقصان ہوتا ہے. تمام روایات کے اندر موجود ہیں، جو آپ نے باتیں سنی تمام روایات کے اندر باتیں موجود ہیں. لیکن انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اب اس کو انشاءاللہ کل زندگی رہی تو پڑھیں گے، وقت محدود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے عزیزان محترم، یہ جو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دیکھو کسی کا مذاق مت اڑاؤ. تمہیں نہیں پتا کون کس مقام پہ ہے، تمہیں نہیں آئیڈیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. یہ بہت سارے سوشل سوسائٹل ایشوز ہیں جو انسان
सवाल भेज दो मोहम्मद। बहरहाल क्योंकि इंटीमेट सेटिंग है तमाम दूसरे बाग में तो ये बात यहाँ की जा सकती है, कोई बड़ा बिरडाल होता हज़ारों मजमा तो तुम्हें बात नहीं की जा सकती थी। अल्लामा जवादी आलम मकाम हूँ जिनका भी कुरान का तर्जुमा वाला यहाँ मौजूद है, अक्सर घरों में रहता है। उनकी वो एक जगह तबलीग करने गए तो उन्होंने मजलिस का उन्वान बनाया फुहश कलिमात, गाली। रिवायात के अंदर इसके असरात, जो गाली देता है, जो गाली निकालता है, जो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है मलाइका, अंबिया, अहले बैत के हवाले से, क्या इसका नतीजा होता है, क्या सिला होता है। तो जब मजलिस ख़त्म हो गई तो लोगों ने जब बाहर जाकर डिस्कस करते हैं तो किसी ने आगे कहा अजीब मजलिस मौलाना पढ़ती और फिर गाली निकाल कर उन्होंने कहा कि बहुत हालत ख़राब हो गई हमारी। उन्होंने कहा अरे 1 घंटा आप मस्जिद मौलाना साहब को सुन के आए हैं, 1 घंटा में मजलिस पढ़ी है, गाली निकाल के अच्छा ये भी गाली है, अगर ये गाली है तो छूट नहीं सकती। तो बहरहाल इंसान की आदत होती है, बाज़ दफ़ा इंसान बहुत अरसे से काम कर रहा होता है, बहुत दफ़ा एक अरसे से इंसान और अल्लाह की मिजाज को समझता है। अगर आप अल्कोहल या कुरान में अल्कोहल की आयत को देखें कि जहाँ पे अल्लाह ने शराब को हराम किया है, मैं उस वक्त शरीयत बता रहा हूँ, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट कर दें, अभी अपने मराजे ये जो भी आप लोग का प्रोसीजर है मराजे तकलीफ है उनसे आप रूज करें, लेकिन उस वक्त का बता रहा हूँ कि जब अल्कोहल को अल्लाह ने शराब को हराम किया तो एक दफ़ा नहीं किया, पहले कहा कि नमाज से करीब मत जाना, फिर कहा कि ये गले से नजर से, प्रोसीजरल किया था। अल्लाह भी इंसान के मिजाज को समझता है, अगर एडिक्शन को समझता है, हैबिट को समझता है, लेकिन इस बात को भी जानता है कि देखो जब तुमने नियत कर ली तो तुम वो काम कर सकते हो। लई सारी इंसान इल्ला नहीं मिलता इंसान को वो, मगर ये कि वो उसके लिए कोशिश करे, जिसकी आप कोशिश करें, जिसकी आप तलाश करें आपको मिल जाएगा। नजर बलागह में मौला कहना कहते हैं इंसान जिस चीज़ की ठान लेता है, मौला कहना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान जिस चीज़ की ठान लेता है अगर उसको तमाम वो चीज़ ना मिले उसका कुछ हिस्सा उसको मिल जाता है, उसके नसीब में होता है वो चीज़। कि अल्लाह ने इंसान को इतना कवी बनाया इरादे के साथ, लेकिन इंसान बस अब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। हम आप अपनी सबकी बात कर रहा हूँ, इसलिए उसको रिमाइंडर की ज़रूरत है। हम अपने असातीज़ के बाद जाते थे ट्यूसडे नाइट को दर्स अखलाक के लिए, कि वो एक इंजेक्शन होता था पूरे हफ्ते तकरीबन वो चल जाता था। तो उस्ताद ट्यूसडे नाइट को दर्स अखलाक में ऐसी बात कर देते थे कि इंसान पूरे हफ्ते चौकन्ना रहता था। आप लोगों का नसीब है कि मैं मिला हूँ आप लोगों को। बहरहाल इंशाअल्लाह कि कोई अच्छा मिल जाए और हम सबको इसी तरह से रिमाइंड कराता रहे। लेकिन कल इंशाअल्लाह इसकी गुफ्तगू होगी, अगर जो अफराद इस वक्त आए हैं उनको मैं बताता चलूँ, कल इसकी गुफ्तगू होगी और एक बड़ा मसला है जिसको कहा जाता है गंभीर, ये बड़ा संगीन मसला है। किस तरह हमें और आपको पता चले कि हम जो काम भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इंसान बात होगा जिन लोगों को नहीं हुआ ये बात होगा, इसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। मर्दों की जिंदगी में 35, 40, 45 की एज में होता है कि आदमी एकदम से सटपटाया आता है और कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी में क्या किया, कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं। ये होता है मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, या लोग जिनको पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज में जो रहते हैं कि इंसान को एक नफसियाती परेशानी रहती है कि इतना जो मैंने किया ये गलत तो नहीं किया, कहीं खबर में जाकर मुझे ये तो नहीं पता चलेगा ये अकीदे ही गलत था, कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ गलत तो नहीं पढ़ रहा। और ये सिर्फ ये हर शख्स के लिए बात होती है परेशानी, जहन में सवाल आया था। इस चीज़ को मैंने उम्मीद बनाया है जिन पत्तों पे जिन पे मैं तकिया कर रहा था, टेक लगाया था, वही तो कल चले तो नहीं आएंगे। कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इस पर गुफ्तगू होगी कि क्या मेयार अहले बैत अलैहिस्सलाम कुरान ने रखा है कि इंसान गेज करता है कि उसको पता चले कि जो मैं हकीकी तौर पर अमल कर रहा हूँ वो हकीकत से मुताबिकत रखता है या नहीं। तो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही बिहक़्क़िहा व बालिहा व बनीहा बिहक़्क़ि मुहम्मद महमूद बिहक़्क़ि तआला फ़ातिमा समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़ि हसन मुल मुहसिन बिहक़्क़ि हुसैन मुल क़दीम मुल ihsan बिहक़्क़ि मुत्तहिद min ज़ुर्रिय्यति हुसैन अलैहिस्सलाम बाइला परवरदिगार हमें दी वो सीखने समझने उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं खुदा बिहक़्क़ि अहले बैत की परेशानी को दूर फरमा, जो लोग ईमान हैं उनको शिफ़ा याफ़त कर, जो बच्चे और बच्चियाँ अच्छे रिश्तों के सिलसिले में परेशान हैं
جو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں تو گزر چکے تو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن باقی جو اپنے دین بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، جو اپنا ایمان بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی عزت بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، جو اپنی آبرو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے واقعی بڑا سنگین مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ہمدرد ہو، کوئی زوج ہو جس کے ساتھ دلچسپی ہو الیہا، کہ اس کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے. اس کے لیے بڑا مرحلہ ہے. یہ خدا بند متعال سے یہ دعا ہے کہ خدا جو لوگ اس مسئلے میں اس پریشانی کو دور کرنا، جو لوگ بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد صالحہ عطا کر، ایسی اولاد عطا کر کہ جو ماتمی زادار بھی ہوں، نمازی اور روزے دار بھی ہوں، اور قائم علی محمد کی ظلم تاجر ہوں. ہمیں ان کے اصحاب و صحابہ میں شامل کرنا. ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں جملہ مکمل ہو مومنات مومن، اور روشن مولیدینہ صاحب کو خاص طور پہ اپنی فاتحہ میں یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات محمد